گولیوں کی بارش برسائی گئی، اشکال رسول کو آپ ان کے لاشیں سڑکوں پہ گرائی گئی۔ اسی دوران لاہور کے اندر جب عاشقان رسول اپنی محبت اپنے عشق میں اپنے آقا پہ جانیں نچھاور کر رہے تھے، اپنی جوانوں کی قربانیاں پیش کر رہے تھے، اسی دوران ایک بارات گزر رہی تھی، اس میں ایک خاتون تھی، اس نے لوگوں سے سوال کیا، اے بارات میں آنے والوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں گولیاں چلائی جا رہی ہے؟ عاشقان رسول کے سینوں کو کیوں چھلنی کیا جا رہا ہے؟ اس خاتون کو بتایا گیا، اے اماں، آقا کریم کی ختم نبوت پہ یہ لوگ پہرا دے رہے ہیں، رسول اللہ کے نام پہ یہ نوجوان اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ پہرا داری کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے کہا بارات کو روکا گئے، بارات کو رکایا، اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹا یہ جو تو نے سیرا پہنا ہے دولہا بن کے جا رہا ہے، اسے اتار، میں ماں تمہیں کہتی ہوں اس سیرے کو اتار اور اپنے آقا کے ختم نبوت ناموس پہ اپنی جانی قربان کر کے شہادت کا سیرا پا گیا، پھر میں اپنا دل تمہیں معاف کروں گی۔ ہم اس اماں کو سلام عقیدت اس لیے پیش کر رہے ہیں، اپنے جوان بیٹا کو کہا، بیٹا میں اس وقت تک تمہیں دودھ اپنا معاف نہیں کروں گی جب تک تم اپنے لجبات آقا کی ختم نبوت و ناموس رسالت پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا سیرا پہن کے نہیں جائے گا۔ تو احباب وطن، میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ماں سلام عقیدت کی حقدار ہے۔ میں آپ بزرگوں کو بھی کہوں گا، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آج تم بھی اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو ختم نبوت و ناموس رسالت کے لیے ایسے تیار کرو، جب قبر کے اندر جاؤ منکر نکیر آئے تو آقا کہے، اے منکر نکیر ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ تو وہ ہے کہ جو اپنا بیٹا میری ختم نبوت پہ قربان کر کے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ پھر آپ کو پتا ہے یہ کائنات، یہ جنت، یہ حور و علماء، یہ خوبصورتیاں، یہ زینتیں، یہ سب بنائی گئی، سجائی گئی، پھر بسائی گئی۔ یہ کائنات کس کے لیے؟ اس کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، بسایا گیا کس کے لیے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے، اس قسم کائنات کو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ جس طرح یہ حضرت صاحب پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبا وہ چلے باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اگر واقعات رسول اللہ کے غلام ہو تو پھر رسول اللہ کے غلام آپ کے نظام کو بھی پسند کرو۔ اگر غلامی کا حق ادا کرنا ہے تو پھر رسول اللہ کے نظام کو بھی پسند کرنا ہوگا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج پہ گئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ اور رسول کے درمیان کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی اور محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، لاہ العالمین، بہت ساری امتیں آئی، امتوں کو اللہ تو نے بڑے بڑے عذابوں کے اندر مبتلا کیا، کسی پہ پتھر برسائے گئے، کسی پہ گولے برسائے گئے، کسی کو زمین کے اندر دھس دیا گیا، کسی کی شکلیں مسخ کر دی گئی، چہروں کو بگاڑ دیا گیا، مختلف قسم کے عذابات تھے۔ اے اللہ ان ساری امتوں کو تو نے بڑے سخت سخت عذاب دیے، یا اللہ میں محمد کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟
آج یار ہم اس آقا کریم کے نظام کا نام لیتے ہیں، اس اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم سیاست کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں ہم گندی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس سیاست کا نام لیتے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے کی ہے، ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو انبیاء نے کی ہے، ہم اس سیاست کو اس پاکستان کے اندر لانا چاہتے ہیں جو ابو بکر سے لے کر امام حسن تک صحابہ کرام نے کی ہے، اس پاک سیاست کا نظام ہم ملک پاکستان کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں اللہ کے معبود نے عرض کی الہ العالمین بڑے بڑے سخت انہیں عذاب دیے، امتوں کو تو نے بڑے بڑے سخت عذاب دیے، میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت بڑی گناہگار ہے، اے آقا آقا علیہ السلام ہے میرے رب، میری امت کے بارے میں میری امت کا معاملہ تو کیسے کرے گا؟ کتنے غمخوار آقا، ہر وقت امت کو یاد کرتے رہے، اور آج امتی حضور کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا یار۔ سیاسی میدان ہو، سیاسی جلسہ ہو تو وہاں ہم کود کود کے چھلانگ اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے کیا دیا ہمیں کیا دینا ہے؟ 72-73 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، انہوں نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر دینا ہے تو وہ لجپال آقا نے دینا، ان کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ اگر آپ نے جس طرح علامہ صاحب قرآن کریم کی آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا، اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، اگر واقعتاً حقیقتاً ہم مخلص ہوتے نا دین کے ساتھ تو یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ نہ ہوتا۔ علماء کی موجودگی میں میں معذرت بھی کروں گا، ہم خود غدار ہیں، ہم خود نہیں چاہتے کہ اس وطن کے اندر اسلام کا نفاذ ہو۔ ان حکمرانوں کو کون بناتا ہے، کون چنتا ہے، ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ہم خود کرتے ہیں، ہماری پرچی سے وہ بن کے جاتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم خود ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوگ پہلے تو کہتے تھے کہ ایسے لوگ نہیں ملتے، بھائی کن کو پرچی دی؟ مستحق لوگ نہیں ملتے، قابل اعتماد لوگ نہیں ملتے، کس کو پرچی دیں؟ اب تو آپ کے پاس علماء آئے، سادات آئے، بڑے بڑے اہل علم آئے، تقوی والے لوگ آئے کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو پرچی دی۔ اگر ہم مخلص ہوتے تو کہتے بھائی بڑھیا پرچی دی، بجلی لگوانے کے لیے، گلی بنوانے کے لیے، کھمبا لگوانے کے لیے۔ اور ایک بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہماری گلی بنائی تھی، ہماری سڑک بنائی تھی، بجلی لگوائی تھی، میرے اتنے بچے انہوں نے بھرتی کروائے تھے، ان کا بڑا احسان ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اے کل کے اندھے تو نے پیچھے نہیں دیکھا، کیا کلمہ پڑھنے کا محمد رسول اللہ کوئی احسان مجھے یاد نہیں؟ ان کا کوئی احسان مجھے یاد نہیں، جس کے صدقے سے آج تیری عزت ہے، تیرے ماں باپ کی عزت ہے، تیرے بچوں کی عزت ہے، تیرا وقار ہے تو رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے تیرا وقار ہے۔ اگر آج تیری ماں کی عظمت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ہے، آج اگر تیری بیٹی کو عزت ملی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے، آج اگر تیری بیوی کا مقام ہے تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ان کا کوئی احسان تجھ پر نہیں، ایک کھمبا کیا اس نے لگا دیا تو ساری زندگی اس کے احسان کو تو نے اس کے احسان کو نہ بھولا، اور رسول اللہ کا احسان تجھے بھول گیا جس کے صدقے اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات کا تاج بنایا۔ اللہ تجھے کتا بھی بنا سکتا تھا، خنزیر بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے تجھے انسان بنایا، انسان بنا کے پھر کرم کیا کیا، محمد رسول اللہ کا غلام بنایا۔ اس کا ساری زندگی تو شکر ادا کرتا رہے تو نہیں کر سکتا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ساری امت مل کے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرتی رہے، درود پڑھتی رہے، آقا ایک مرتبہ جو امتی کہتے ہیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کئی مرتبہ امتی امتی کہا، وہ سارے احسان تجھے گیا، بس تجھے ایک گلی یاد ہے، ایک کھمبا یاد ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے کریم، اپنے لجمال، اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، وہ اور تھے، وہ موسیٰ کی امت تھی، وہ عیسیٰ، وہ لوط، وہ قوم حضرت عاد کی امت تھی، ان کو میں نے عذاب دیے، اے اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت کی جب باری آئے گی نا، میں ان کے گناہوں کو مٹا کے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، تیری امت کے گناہ نہیں رہنے دوں گا، ان کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یار میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا اتنا نجبات
آقا نے اللہ کے پاس جا کے ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کی، اس کا نظام ایک پرچی کا بھی اقدار نہیں۔ کہاں کھڑے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ قبر کے اندر نہیں جانا، مرنا ہے نہیں؟ یہ تو آپ سب متفق ہے نا۔ اللہ کی جو مخلوق ہے، مخلوق کے اندر لوگوں نے نبوت کا بھی انکار کیا، خدائی کا بھی انکار کر دیا، لیکن علماء کرام تشریف فرمائے موت کا کسی نے انکار نہیں کیا، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم، کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ مرنا ہے ایک دن اور قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر کے اندر ایسے جاؤ نا، جب قبر کے اندر جاؤ آقا کریم کہیں کہ میرا غلام آیا ہے۔ میں ایک واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنا کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کا مقام کیا ہے، وہ کس پائے کا بندہ ہے، اس کا علماء کے اندر کیا مقام ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ نے ایک چرواہے کا واقعہ نقل کیا کہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، بظاہر اس کے کوئی نیک عمل نہیں تھے، جو چرواہا تھا بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن ایک اس کا عمل ایسا تھا کہ وہ اپنے لجپال آقا کے ساتھ محبت بھی کرتا اور میلاد النبی کے مہینے میں حضور کا میلاد بھی پڑھتا۔ کیا کرتا؟ میلاد کے مہینے میں اپنے لجپال آقا کا میلاد پڑھا کرتا تھا، اپنے استطاعت، طاقت، اپنی توفیق، اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق حضور کا وہ میلاد پڑھا کرتا تھا۔ اب وقت آ گیا، موت آ گئی، اس کی روح قبض ہوئی، اس کو دفن کیا گیا، بیٹی یار سارے مٹی ڈال کے واپس آ گئے۔ یہ جتنے ہیں نا، چاہے دنیا دار ہو چاہے کوئی بھی ہو، جتنے دنیا کے رشتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا کا کوئی قریبی رشتہ ہے؟ سب کچھ اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں۔ باپ اپنی داڑھی سفید کر دیتا ہے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی گرمی، کبھی سردی، اولاد کے لیے، لیکن باپ بھی مٹی ڈال کے وہ بھی پلٹ آتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ باپ قبر کے اندر اس نے کہا ہو کہ نہیں میرا ایک ہی لاڈلا بیٹا ہے، بڑا پیار کرتا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ لیٹوں گا یا اس کی جگہ مجھے لٹا دو؟ کسی باپ نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ ماں کی جو محبت ہے اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، اور ماں 9 ماہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے دل کے اندر جو محبت رکھی ہے اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، لیکن ماں کی بھی محبت قبر تک ہے۔ ماں روتی ہے، آخر 40 سال روتی ہے، پھر ماں بھی بھول جاتی ہے۔ قبر تک جاتے ہیں، قبر میں کوئی نہیں جاتا۔ کوئی ایسا واقعہ کوئی پڑا ہے تاریخ کے اندر کوئی ہو؟ سب جتنے رشتے ہیں قبر تک میں۔ قبر میں اگر ایک رشتہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ۔ ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس رشتے کو اتنا مضبوط کرو، تمہارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب قبر میں تمہیں رکھ کے تمہارے عزیز و اقربا، تمہارے دوست، تمہارے بیٹی پلٹ کے آئے قبر میں، فرشتے آئے، تم پلٹ رہے ہو، ادھر آمنہ کے لال کی آمد ہو۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو دفنایا گیا، مٹی ڈالی گئی، ڈال کے سب واپس آ گئے، قبر میں منکر نکیر آ گئے۔ سوال ہونا ہے، آپ تیاری کر رہے ہیں قبر کی؟ کر رہے ہیں؟ بڑے ڈھلے بولے میرے گھر کوئی نہیں۔ امتحان بندے دینا ہو نا، جس لیول کا امتحان ہوتا ہے اس لیول کی بندہ تیاری کرتا ہے۔ میٹرک، ایف اے پی، جس طرح پڑھتا جاتی ہے ڈگری، اس طرح بندہ پڑھ چڑھ کے اس کے مطابق تیاری کرتا ہے۔ آپ نے بڑا سخت ایک امتحان دینا ہے، قبر کے اندر جا کے امتحان ہونا ہے، اور وہ پرچہ بھی لیک ہو چکا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی تیاری ہم نہیں کرتے۔ پرچہ کیا ہے؟ قبر کے اندر ہم سے پوچھا جانا ہے، مر ربک کا بتا تیرا رب کون ہے؟ ہم اللہ اللہ تو کہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ آپ سے سوال ہے کہ ہمارا سب روز جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح ہم گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے نا۔ قبر کے اندر پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نوجوان سے بھی جب پوچھا گیا نا بتا تیرا رب کون ہے، اس نے کہا لا ادری، نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ چروایا تھا نا بکریاں چرانے والا،
پھر پوچھا گیا مادینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا دین کے متعلق۔ تیسرا سوال، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات آمنہ کے نال مدینے کے تاجدار کی زیارت کرائی گئی۔ پوچھا گیا اکبر میں آنے والے بتا اس نورانی چہرے کو دیکھ رہا ہے، چہرہ بدوہا بلین زلفوں کو دیکھ رہا ہے، بتا اس کے متعلق؟ وہ نوجوان کہتا ہے لا تدری، میں نہیں جانتا۔ لا تدری، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ حسین چہرے والا کون ہے، کالی زلفوں والا کون ہے۔ فرشتوں نے کہا رب کو بھی نہیں جانتا، دین کا بھی پتہ نہیں، اس مبارک ہستی کے متعلق بھی تجھے علم نہیں، جہاں تجھے جہنم کے اندر ڈالتے ہیں۔ فرشتوں نے ارادہ کیا، آقا کریم نے آواز لگائی، فرمایا فرشتوں رک جاؤ، کیا ہوا؟ یہ نہیں جانتا، میں محمد کو جانتا ہوں، میرا غلام یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آقا کریم نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، کیا ہوا؟ لا ادری، یہ نہیں جانتا، آنا ادری، میں محمد تو جانتا ہوں کہ میرا غلام ہے۔ میں ایک سے پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک چروایا ہو، بکریاں چرانے والا، کوئی علم نہیں، کوئی نمازیں نہیں، کوئی ذات و تقویٰ نہیں، وہ اگر حضور سے محبت کرے دل سے، آقا کریم سے محبت کرے دل سے، آقا کریم اس کو قبر پہ اتنا نوازتے ہیں۔ اور جس نے حضور کی ختم نبوت کے لیے بیڑیاں لگائی ہو، جس نے 6 ماہ سخت سردی کے اندر حضور کی عزت کے لیے کاٹے ہو، جس نے اپنا گھر حضور کی عزت کے لیے لٹایا ہو، جس نے اپنے بیٹے حضور کی عزت کے لیے پیش کیے ہو، جس نے اپنی پگڑی کو دیکھا ہو، نہ اپنے لباس کو دیکھا ہو، نہ اپنی بزرگی کو دیکھا ہو، نہ اپنے ضعیف پن کو دیکھا ہو، سب کچھ حضور کے لیے قربان کیا ہو، میری مراد امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ جب قبر میں گئے ہوں گے، میرے کریم آقا نے ان پہ کتنی کرم نوازیاں فرمائی ہوگی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ یہ ہے وہ بات جو حضور سے عزت کرے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے حبیب کی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ تعظیم اور توقیر، حضور کا ادب، آقا کریم علیہ السلام کا بھی ادب، اور آقا کی ہر نسبت کا ادب بھی کرنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو نسبت رسول اللہ سے ہے، جس چیز کو بھی نسبت رسول اللہ سے ہے، ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تمہاری تسبیحات، تمہارے سجدے، شب و روز کی عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارے تلاوتیں، تمہارے رکوع، تمہارے سجود، یہ بعد میں میری بارگاہ کے اندر قبول ہوگے۔ قبول تب کروں گا جب سینہ تمہارا محمد کی محبت سے روشن ہوگا۔ اگر میرے آقا کریم کی محبت کا دیوا تمہارے باطن کے اندر نہیں جلاؤ گے، نہ جلا ہوگا، تو میں تمہاری عبادتوں ریاضتوں کو بھی نہیں قبول کروں گا۔ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے لبیک کے ساتھ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، کتنی سختیاں کی گئی، لیکن میں ان نوجوانوں کو، تحریک لبیک جائز کارکنوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، ہم نے بھی یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کے نام پہ اپنی قربانیاں پیش کریں۔ بابا جی ہمیں سبق دے گئے نا، بابا جی نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک سبق دیا، فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ بس ہمارا تو صرف ایک ہی کام ہے، ایک ہی ہماری صدا ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ ہم نے اس وطن عزیز کے اندر اسلام کا نفاذ کرنا ہے، اپنے لجپال آقا کے پاک نظام کو اس پاک ملک کے اندر نافذ کرنا ہے۔ کہ آپ اگر مخلص ہو جائے نا، منبر پہ بیٹھا ہوں، اگر یہ ہماری عوام مخلص ہو جائے، دیر نہیں لگے گی،
کوئی دیر نہیں ہے اگر آپ مخلص ہو جائیں. یہ نوجوان، یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے. اگر یہ مخلص ہو جائے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز کے اندر اسلام کا نفاذ کرنا ہے، کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی. صرف خلوص ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایک ولولہ ہمارے اندر، ایک جلن ہونی چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. میں شعیب بھائی اور یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں اور آپ علامہ صاحب صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس موقع پہ اس علاقے کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ بزرگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ ان کے دست بازو بنے. ان بچوں کو نہ دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، ان کی عمروں کو نہ دیکھیں، ان کے مشن کو دیکھیں، ان نوجوانوں کی جوانیوں کو نہ دیکھیں، ان کے مقدس مشن کو دیکھیں. یہ کس لیے نکلے ہیں، یہ کتنا مقدس مشن لے کے نکلے ہیں. آپ ان کی حمایت کریں گے. اگر آپ بزرگ ہیں نا نہیں کچھ کر سکتے، ان کی حمایت کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. میرے کریم آقا کی کرم نوازیاں آپ پر بھی ہو جائیں گے، آپ پر بھی انشاءاللہ ہوگی. اس لیے کہ آپ نوجوانوں کے دست بازو بنیں گے. ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے عشق کو مزید بڑھائیں، ان کی قوت کو بڑھائیں، ان کے دست بازو بنیں. دنیا کو پیغام پہنچے کہ جگرانہ والے سارے محمد رسول اللہ کے غلام کے نظام مصطفیٰ کے لیے تیار ہو چکے ہیں.